بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک تو میں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ان کی اوپر بات کروں گا کہ کس طریقے سے ان کا جو کنڈکٹ ہے سیج ورسز پاکستان، اور جو عدالتوں میں جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس طرح فیصلے ہو رہے ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں بہت لوگ ایک خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی اور پیچھے ایک خاص طبقہ جو ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ جی وہ مطلب ہے کہ ٹیک آن کریں مختلف اداروں کو، خاص طور کے اوپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، وہ اگر ان کی یہ ایکسپیکٹیشن اگر پوری نہیں ہو رہی تو وہ ان کے اوپر کافی تنقید کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو بات کروں گا آج بھی، بیکاز ایک بڑے اہم کیس کی ہیئرنگ ہوئی، اور وہ کیس تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب کا، جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پونی جج رہے، اور جنہوں نے جب شکایت کی تھی، بلکہ ایک اسلام آباد بار کونسل سے خطاب کیا تھا کہ جی آئی ایس آئی کس طریقے سے مینوپولیٹ کرتی ہے عدلیہ کی جو بینچ میکنگ میں، اور کس طریقے سے انفلوئنس کرتی ہے، تو اس کے اوپر ان کے خلاف آپ کو بتایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں موو کر کے فوری طور کے اوپر ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تو وہ کیس سنا گیا۔ تو یہ تھوڑے سے میں بیسیکلی بات کروں گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انصاف کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی اہم بات ہے، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے کہ جی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو کل فیصلہ ہوا کہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ کی جو نوٹیفیکیشن تھا، اور جو ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، اس کے کنسیکوینس میں جو آرڈر دیا لاہور ہائی کورٹ نے، اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج پورے پاکستان میں انہوں نے تمام صوبائی جو ان کے الیکشن کمشنرز ہیں ان کو لیٹرز لکھ دیے، اور جو ٹریننگ ہو رہی تھی آر اوز کی اور ڈی آر اوز کی، وہ ٹریننگ روک دی گئی، اور اس سے مزید شبہات پیدا ہو گئے کہ کیا اب الیکشنز واقعی ٹائم کے اوپر ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے، جبکہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، جس میں آصف رضا زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، گورنر کے پی کے، اور ایون ایم کیو ایم، مختلف لوگ مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ ڈیلے بھی ہو جائیں الیکشنز، تو اس میں حرج نہیں، اور اس لحاظ سے لیکن عدلیہ کی طرف سے اس قسم کا مطلب ہے کہ ایک جو آر اوز اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ کو روکا جانا ان کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کی پٹیشن کے اوپر، تو اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی طریقے سے خود کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں کہ تاکہ الیکشنز جو ہیں وہ ٹائم کے اوپر نہ ہوں، اور جو آلریڈی جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ٹیررزم ہے، دوسری طرف ونٹرز کی بات کی جا رہی ہے برفان کچھ علاقوں میں کہ جی وہاں پہ ووٹنگ ہو نہیں سکتی، تو اس لحاظ سے یہ دو ایشوز ہیں جن کے اوپر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ جی آج شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس جو ٹیک اپ کیا تھا ایک 5 ممبر بینچ نے، جس کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس میں جنرلی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ اس کا ان کو جو ریلیف مانگ رہے ہیں جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب، وہ ریلیف ان کو دے دیا جائے گا، اور چونکہ جو انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس میں انہوں نے ظاہر ہے جنرل فیض حمید اور کچھ اور ایک دو آئی ایس آئی کے لوگوں کا نام لیا تھا کہ جن کے اوپر کہ جو مبینہ طور کے اوپر جن کے مطابق کہ ان کو ملے، اور جو انفلوئنس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس وقت کی 2017-18 کی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو انفلوئنس کر رہے تھے، اور اس میں یہ بھی بات بھی کی گئی کہ میاں نواز شریف اور مریم جو ہے کہ جی ان کو جیل میں ہی رکھنا ہے، اور وہی جس طرح مینوپولیشن ساری وہ سب چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ تو وہ باتیں جو تھیں، تو اس کے لحاظ سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا، بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ یہ فوری طور کے اوپر اس میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل نے جو ان کو ڈسمسل کیا، اس ڈسمسل کے آرڈر کو انڈو کر دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ فیض حمید اور دوسرے جو لوگ ہیں جن کے اوپر مطلب ہے کہ الزام لگایا گیا، تو ان کے بارے میں بھی کوئی نیگیٹو قسم کے ایک کامنٹس آنے چاہیے اور ججمنٹ آ سکتی ہے۔ اب لیکن آپ دیکھیں کہ جس وقت کیس سنا تو ساری میں نے پروسیڈنگ آج سنی، ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر لائیو تھی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بات کی وہ بڑی انصاف والی بات کی، لیکن اس انصاف والی بات سے بہت سب میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اس لیے خوش نہیں ہے کہ
فرض کریں کہ آپ اپنے آپ کو گارنٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہے کہ جی آپ نے جرنیلوں کو 1 ہو 2 ہو 3 ہو جرنیل اگر فرض کریں کہ ایک صرف خبر کی بنیاد کے اوپر وداؤٹ ٹرائل مطلب ہے کہ جی آپ ان کو فکس کیا جانا چاہیے، تو اگر ان کی امیدیں پوری نہیں ہو رہی تو اس لحاظ سے یعنی کہ کافی آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ لوگ جس میں یوٹیوبرز بھی ہیں، جس میں سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اور فوجی عدالتوں کے کیس کے اوپر بھی یوٹیوبرز کی بھی بات کر رہا ہوں، اور پھر بہت سے اور لوگ پلس خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ، ان لوگوں نے بھی کافی کیمپین چلائیں. تو آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جنرل فیض حمید جس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے یا جس وقت وہ ڈی جی سی تھے، تو جس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ بھی ریفرنس بنا تھا تو آپ عمران خان صاحب نے خود کہا بعد میں کہ جی ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا، مطلب ہے کہ اس میں یہی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ جو بھی کچھ پروسیڈنگ ہوئی تھی اس میں مبینہ طور کے اوپر اس وقت کے آئی ایس آئی، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی کردار کی بات بہت کی جاتی رہی، رپورٹنگ بھی ہوتی رہی، لوگ باتیں بھی کرتے رہے، اور اس لحاظ سے تو بڑا زبردست تھا کہ یہ موقع تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کہ جی ایک ایسا شخص جس نے مبینہ طور کے اوپر ان کے خلاف یہ سارا کچھ کیا، ان کی فیملی کو ڈسٹرب کیا، ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا، سب کچھ ہوا، ان کی اہلیہ کو جس طرح سے مبینہ طور کے اوپر ہراساں کیا جاتا رہا، واٹ ایور جو بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا، اور چونکہ حامد خان صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو، کہ یہ انصاف نہیں ہوگا کہ ہم اس کیس کا فیصلہ کر لیں اور ہم نوٹس ایشو نہ کریں، یا آپ پارٹی نہ بنائیں جنرل فیض کو اور ان آئی ایس آئی کے افسران کو جن کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے انفلوئنس کیا، وہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی وہ کس طریقے سے جو بینچز بناتے تھے، کس طریقے سے اس وقت چیف جسٹس کو انفلوئنس کرتے تھے، کس طرح سے اس وقت چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کی بات سنتے تھے اور ان کی مرضی کے مطابق بینچز بناتے تھے، اور پھر کس طریقے سے سپریم کورٹ میں پیغام رسانی کی جاتی تھی اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو انفلوئنس کیا جاتا تھا. چونکہ یہ ساری باتیں کی گئیں، سب کچھ ہوا. اب الزامات ظاہر ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے جو تھے وہ اس وقت انہوں نے بات کی جس وقت وہ سٹنگ جج تھے، اور اسی کے کنسیکوینس میں ان کے خلاف اتنا بڑا ایکشن ہوا. لیکن یہ بات آپ دیکھیں کہ کیا یہ بات انصاف کی کہ نہیں کی جسٹس فائز عیسیٰ نے، کہ اگر فرض کریں کہ ہم یہ پٹیشن اس طرح سے سنتے ہیں تو یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہوگا کہ جس شخص کے بارے میں آپ، جن لوگوں کے بارے میں آپ الزام لگا رہے ہیں، کہ ان کو آپ سنیں ہی نہ، ان کو سنا ہی نہ جائے، مطلب ہے کہ جنرل فیض کو سنا ہی نہ جائے. اس لحاظ سے اب یہ ہے کہ فیصلہ کرنا ہے حامد خان صاحب نے اور جو دوسرے پٹیشنرز ہیں کہ کیا وہ ان کو نوٹس، ان کو بھی پارٹی وہ بناتے ہیں کہ نہیں، بیکاز ابھی تک ان کو پارٹی نہیں بنایا گیا تھا. یہ انصاف کا تقاضا ہے، اور یہ بار بار جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ پھر وہ کل ورنہ یہ ہوگا کہ فیصلہ کوئی بھی کر دیتے ہیں، اور تو کل جنرل فیض سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں مجھے تو سنے بغیر، مجھے تو کنڈیم کر دیا گیا، انہرڈ، بغیر سنے مجھے میرے خلاف بات کر دی گئی، سزا دے دی گئی، یا میرے خلاف آبزرویشن دے دی گئی، اور کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس طرح کا کام کرتی ہے تو یہ جو ہے اس سے ظاہر ہے یہ ایک بہت اچھی، میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ بے شک ظاہر ہے میں وہی والی بات کرتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ مجھے جنرل فیض حمید کے رول سے ان کا جو بھی کردار تھا اس سے اگر اختلاف رہا، اگر میں لکھتا بھی رہا یا کہتا کچھ رہا، تو دیکھیں ایک ہے جرنلزم، تو آپ جرنلزم کرتے ہیں، آپ اپنی رپورٹس دیتے ہیں، لیکن جب عدالت کا مسئلہ ہوتا ہے تو عدالت نے انصاف دینا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر سنے ان کو آپ کنڈیم انہرڈ کر دیں. اور یہی بات انہوں نے پھر حامد خان صاحب کو بھی کہی اور دوسرے پٹیشنرز کو، اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے. اب یہ ان کے اوپر چھوڑا انہوں نے کہ جی اب وہ کیا کرتے ہیں، یا تو نئی پٹیشن لے کے آ جائیں گے، اور نئی پٹیشن میں وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جی جس طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل نے جس طرح سے سارا پروسیس چلا کے ان کو نکالا، وہ پروسیس سارا انکانسٹیٹیوشنل، انلیگل تھا، غلط تھا، اور ان کا ڈسمسل غلط تھا. اور یا پھر ان کو پھر جو ہے ان کو جنرل فیض حمید اور دوسرے ایسے لوگ جن کے متعلق جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو کچھ کہا
ان کو پھر پارٹی بنانا ہوگا, پارٹی بنانا چاہیے, اور پارٹی بنائیں گے تو پھر وہ کم از کم وہ بھی اپنے آپ کا دفاع جو ہے ان کا ایک رائٹ بنتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بار بار ایک بات جو ایک اور کی انہوں نے, پھر میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان ججز میں شامل ہیں, وہ جج ہیں جن کے بارے میں جنرلی یہ ایک امپریشن رہا اور میڈیا کے اوپر عام باتیں ہوتی رہیں کہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ٹارگٹ کرتی رہی, جو ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس آئی کا ہم چلیں کہہ دیتے ہیں کہ جی آئی ایس آئی بیسیکلی ان کو ٹارگٹ کر رہی تھی سب کچھ. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج کیا بات کی. انہوں نے ایک بات کی کہ اداروں کو مت بدنام کریں, اداروں کو بدنام کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جانی چاہیے, کوئی بھی ادارہ ہو. آئی ایس آئی, انہوں نے کہا کہ اگر فرض کریں کہ کوئی شخص, کیونکہ ادارے جو ہیں, اگر ادارے میں کوئی شخص غلط کردار ادا کرتا ہے یا کسی, اور وہ ہو سکتا ہے کسی بھی ادارے میں ہو سکتا ہے, آئی ایس آئی میں بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی دوسرے عدلیہ کی بھی انہوں نے بات کی, انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بھی مثال دی, سب کچھ. سو کسی بھی ادارے کی آپ بجائے اس کے کہ جی آپ ادارے کو ہٹ کریں یا اس کو آپ ٹارگٹ کریں, جس سے شکایت ہے, جو انڈیویجول ہے جو اس ادارے کو یہ اپنی پاورز مس یوز کر رہا ہے یا اس کی وجہ سے وہ ادارہ بدنام ہو رہا ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں اس کے اوپر فوکس کیا جانا چاہیے. یہ وہ بہت زبردست بات ہے کہ جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہی, اور اس کو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے, میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ایک فیشن ہے کہ بس جنرل فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں تو انہوں نے ہر حال میں فکس کرنا ہے آئی ایس آئی کو بھی, انہوں نے تمام پرانے جو بھی جرنیل تھے ان کو بھی فکس کرنا ہے جن کا الجلی کسی بھی قسم کا رول رہا ہے. ابھی بھی جتنے بھی ہیں, پرائمریلی انہوں نے فوج کو, انہوں نے کیوں فوج کی عدالتیں, فوجی عدالتوں کو کیسے انہوں نے ایک ایسے بینچ بنا دیا اور اس بینچ نے کیوں اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا. یہ جو غصہ ہے لوگوں کا, لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, میں کل بھی جو بات کر رہا تھا جب میں فوجی عدالتوں کی, کہ دیکھیں اس کے ڈفرینٹ اس کے پہلو ہیں, آپ بغیر ڈفرینٹ پہلوؤں کے یہ بڑے جذباتی, اور یعنی کہ آپ آنکھیں بند کر کے اگر آپ اس طرح کا ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں نا کہ عدلیہ اس طرح سے فیصلے کرنا شروع کر دے, تو یہاں تو سب کچھ ہی بالکل تتر بتر ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں چل سکتا پھر اس لحاظ سے. سو بہت میں یہ کہتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نیڈس ٹو بی سپورٹڈ, ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. اور یہ جو بیجا کی تنقید ہے, آپ تعمیری تنقید بے شک ضرور کریں, لیکن ان کے بارے میں انتہائی غلط باتیں بھی کی گئی, کی جا رہی ہیں. کچھ یوٹیوبر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ یوٹیوبر پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کچھ سوشل میڈیا کے لوگ جس طریقے سے ان کے متعلق باتیں کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسے جج کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ جس کی ایک بہت ہی اچھی ریپیوٹ ہے, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ اگر جس نے بدلہ اگر لینا ہوتا ہے یا جس کا اس قسم کی بات ہوتی تو ان کے لیے تو بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ سب کچھ اسی طریقے سے کر دیتے. ورنہ اب دیکھیں, اور پھر یہ کہ ہر مشکل کیس اب اٹھا رہے ہیں. وہ ذوالقادر بھٹو صاحب کے ریفرنس کا جو آپ دیکھیں کہ وہ ریفرنس بھی انہوں نے اٹھا لیا. پھر فیض آباد دھرنا کیس کا آپ دیکھیں اٹھا لیا. اب اس میں بھی ایکسپیکٹیشن یہ اگر کہ جی نہیں کوئی نہ کمیشن بنے, نہ کمیٹی ہو, نہ انکوائری ہو, بس جن کے متعلق کہا گیا آپ ٹانگ دیں. اب اس میں آپ کمیشن بن گیا, آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کمیشن بنا دیا. اب کمیشن نے تحقیقات کرنی ہے, اور اس میں لوگوں کو, اب وہ خود انہوں نے کہا کہ اب جس نے بات کرنی ہے جا کے ایویڈنس دے وہاں پہ. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم, میں نے پچھلے کچھ دنوں کچھ بات بھی آپ سے کی تھی کہ شاہد خاقان واحد صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, احسن اقبال صاحب اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے, ان دونوں سے میری بات ہوئی. اب جنرلی سب یہی کہتے ہیں نا کہ جنرل فیض نے وہ سب کچھ کروایا تھا, جنرل فیض نے یہ کیا, جنرل فیض نے وہ کیا. اب ان دونوں لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ایسی آفیشیل انفارمیشن نہیں تھی, ہمارے پاس کوئی اس قسم کی, نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی آفیشیل انفارمیشن تھی ایز پرائم منسٹر, ایز انٹیریئر منسٹر. اب مجھے بتائیں کہ جی اب جن لوگوں نے, اگر فرض کریں جنرل فیض کے اگینسٹ یا کسی بھی کے اگینسٹ بھی آپ نے کوئی بات, اگر کوئی اس کو, جو جنرلی آپ اپنی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس میں اگر آپ بات کہتے ہیں, تو اگر اس کو سزا دلوانی ہے, اگر آپ نے اس کو اوپر رسپانسبلٹی فکس کرنی ہے, تو پھر ثبوت دیں. اور جہاں پہ موقع ہے, جو فورم ہے, اس فورم میں جا کے ایویڈنس دیں. تو وہ ایویڈنس اگر آپ نہیں دیں گے تو اس میں پھر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا کیا قصور ہے؟
یہ بڑی ایک اور پھر ایکسپیکٹ یہ کریں کہ نہیں بس جنرل فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا بس وہ ان لوگوں کو تو بس ان کے تو بالکل وہ ان کو بس وہ قید میں ڈال دیں کچھ بھی ہو بس، ورنہ یہ نہیں کریں گے تو بس یہ کمپرومائز دیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں بہت سے لوگ کر رہے ہیں وچ از ویری انفارچونیٹ. اور جیسے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آخر میں دوبارہ کہ ایک ایسے جج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس جج کی بہت اچھی ریپیوٹ ہے اور جس نے پروو کیا اپنے فیصلوں کے ذریعے، اپنے کنڈکٹ کے ذریعے انہوں نے پروو کیا کہ ان کی کس قسم کی ریپیوٹ ہے. اچھا، دوسرا جو میں وہ بات کر رہا تھا الیکشنز کے بارے میں، کہ دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہی والی بات کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ بات کہتی ہے کہ بھئی یہ الیکشنز کے جو مسائل ہیں اس کا جو ریلیونٹ فورم ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ظاہر ہے ایک ٹائٹ اسکیجول ہوتا ہے اور آپ نے 8 فروری کو الیکشنز کروانے ہیں. اس کے لیے اتوار کو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آپ نے اسکیجول بھی دے دینا ہے اور اس کے لیے آپ کو لوگوں کی ٹریننگ کرنی ہے، آپ کو آر اوز ڈی آر اوز بنانے ہیں، یہ جو ریٹرننگ آفیسرز وغیرہ. اب دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے جو ایگزیکٹو آفیسرز ہیں ان کو آر اوز اور ڈی آر اوز بنانے ہیں. بیکاز میرا جو خیال ہے کہ میرا خیال نہیں بلکہ مئی میں جو الیکشن ہونے تھے آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں لاہور ہائی کورٹ کو بھی اور کو لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور ان کو لکھ کے لیٹر یہ کہا تھا کہ جی آپ ہمیں ججز فرام دیں جو کہ آر اوز اور ڈی آر اوز کی جو رسپانسبلٹی ادا کریں گے، لیکن ان کو ہائی کورٹ نے جواب نہیں دیا تھا. اب یہ ہے کہ جب جج بھی آپ کو جوڈیشری بھی آپ کے پاس مہیا نہیں ہے کہ آپ ان کو آر اوز اور ڈی آر اوز بنائیں. اور فوج کے بارے میں ظاہر ہے میرا نہیں خیال کہ فوج اس وقت اسٹیج کے اوپر ممکن ہے ان کے لیے کہ جی وہ اس قسم کا کوئی کہ ڈائریکٹ کہ جی آپ آر اوز اور ڈی آر اوز کا انہوں نے پہلے وہ رول تو ہے کبھی رہا بھی نہیں ان کے پاس، یا تو ایگزیکٹو آفیسرز یا پھر ججز کے پاس یہ جو ڈسٹرکٹ کے ججز ہوتے ہیں لوور جوڈیشری کے، ان کا یہ رول ہوتا ہے. لیکن یہ مجھے آپ بتائیں کہ اس لحاظ سے اگر ایگزیکٹو آفیسرز کا اب ظاہر آپشن اس کے علاوہ ہے نہیں، الیکشن کمیشن آسمان سے بندے لا نہیں سکتا، اب وہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ظاہر ہے آ کے اگر ایک پٹیشن پی ٹی آئی نے کر دی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو آر اوز اور ڈی آر اوز ایگزیکٹو آفیسرز نہیں چاہیے، تو بھئی پھر اب آپشن کیا ہے؟ جب پہلے آپ سے مانگے لاہور ہائی کورٹ نے خود نہیں دیے، اور اب آ کے ایسے موقع کے اوپر یہ ایک آرڈر کر دیا جس کی کنسیکوینس میں نوٹیفیکیشن آج الیکشن کمیشن نے ان تمام لوگوں کی ٹریننگ روک دی. اس سے ایک کنسرن یہ ظاہر ہوا کہ جی اب الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں، اب یہ الیکشن ٹائم پہ اوپر نہیں ہو سکتے، اور پھر آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ خرچہ بھی ہو رہا ہے، پیسے کا بھی خرچہ ہے، پھر اگر یہ بھی انسرٹن ہو، ادھر سے دہشت گردی بھی ہے، ادھر سے باقی بھی اور بھی ریزنز ہیں. تو یہ کوئی عدلیہ کی طرف سے کم از کم اس قسم کی چیز نہیں آنی چاہیے تھی، اور وہ بھی خاص طور کے اوپر اس وقت جب سپریم کورٹ آف پاکستان بڑی سینسٹیو ہے اس مسئلے کے اوپر کہ کوئی بھی بہانہ کسی قسم کا کوئی ریزن نہیں دیا جانا چاہیے، ریزن نہیں ملنا چاہیے کہ آپ الیکشنز کو ڈیلے کریں. اور لیکن لاہور ہائی کورٹ نے یہ ایک عجیب قسم کا ایک آرڈر پاس کر دیا اور پی ٹی آئی کے پٹیشن کے اوپر کر دیا. تو اب یہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے اگر لوگ بہت سے اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ڈفرینٹ ٹاک شوز کے اوپر اور کافی دنوں سے ویسے باتیں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور پھر جس طرح کہ میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو کہ ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ تھوڑے سے بے شک الیکشن آگے چلے جائیں، مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری صاحب، پھر امیر مقام صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، اور مختلف لیڈرز یہ باتیں اگر کر رہے ہیں، تو اگر جوڈیشری یہ بات کر دے گی، لاہور ہائی کورٹ نے بھی اور اس قسم کا آرڈر پاس کر دیا جو کہ کر دیا انہوں نے، تو پھر الیکشنز تو پھر مشکوک ہی ہوں گے، اور جو کہ انفارچونیٹلی اب پتہ نہیں کہ اب آگے کس طریقے سے یہ مسئلہ حل ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.